السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک آفیشیل پیج۔ ناظرین، آج 2-3 ایسی خبریں ہیں جس کے اوپر میں اپنے ولاگ میں بات کروں گا۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور نوجوان لیڈر جو کہ اپنی پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک پاکستانیوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، ظلم تو فلسطینیوں کے اوپر ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے مہینے میں 2-3 ایسی انٹرویوز دیکھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ کے، جو نوجوان قیادت تھی، جس میں عثمان ڈار صاحب تھے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے ایک سینیٹر بھی تھے، انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں۔ اس میں انہوں نے تفصیلی بتایا کہ عمران خان نے ہمیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے ہماری ذہن سازی کی تھی، ہمیں بتایا تھا کہ فوج کے خلاف جانا ہے، آرمی چیف کے خلاف جانا ہے اور اس کے بعد تشدد والے جو پالیسی ہے اس کو اپنانا ہے۔ تو یہ میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا، میرا ذہن ابھی تک بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان لیڈر فاروق حبیب بھی پریس کانفرنس یا انٹرویو کریں گے۔ لیکن مجھے امید تھی، کیونکہ عثمان ڈار جیسے جو نوجوان قیادت ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، انٹرویو دیا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، چلو ایک کا ہو گیا تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن میں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا۔ تو آج انہوں نے ایک سیاسی پارٹی استحکام پاکستان، ان کے جو ہیڈ آفس ہے وہاں جا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور وہاں انہوں نے تفصیلی طور پر بتایا کہ عمران خان نے ہماری ذہن سازی کی ہے، 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ پہلے سے پلان تھا، اس طرح کی اور بھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں۔ تو میرے خیال میں، اور انہوں نے یہ کہا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہ میں اپنی خوشی سے یہاں پہ آیا ہوں اس پارٹی میں جس کو میں جوائن کیا ہے، استحکام پاکستان۔ اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ان کے جو پچھلے جو ان کے ٹویٹس تھے، ان کے جو اگر بیانات اٹھا لیے جائیں، دیکھے جائیں تو وہ ان سے جو ہے وہ بالکل تصادم بنتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ٹویٹس میں کہا تھا، 9 مئی کے بعد اپنے ٹویٹس انہوں نے کیے تھے کہ اس طرح کی کوئی پالیسی ہمیں عمران خان نے نہیں بتائی تھی، نہ ہی ہم نے بطور پارٹی کو اس طرح کی پالیسی بنائی تھی۔ اور انہوں نے بڑی بیانات بھی ان کے بڑے ہیں کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ ہم نے نہیں کیا۔ یہ اس طرح کے ان کے جو پہلے سے بیان تھے اور جو آج ان کی پریس کانفرنس تھی، اس کا دور دور سے بھی کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ لیکن آج انہوں نے یہ بات پتہ نہیں کس طرح سے ان کو یاد آ گیا کہ اچانک سے، حالانکہ اتنی ٹویٹس کرنے کے بعد، اپنے بیانات دینے کے بعد انہیں اچانک سے یاد آ گیا کہ مجھے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنا چاہیے اور اس طرح کی جو باتیں وہ بھی پریس کانفرنس میں بتا دینی چاہیے۔ تو میرے خیال میں فاروق حبیب کی پریس کانفرنس کے بعد مجھے امید ہے، میں 100% اب میرا جو مائنڈ ہے وہ تیار ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد شیخ رشید صاحب بھی مان جائیں گے۔ پہلے میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، پہلے تو میں یہ جتنے نوجوانوں نے پریس کانفرنس کیے یا ٹاک شوز کیے ہیں میں وہ بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ہو جانے کے بعد اب مجھے 100% یقین ہے کہ آنے والے چند دنوں میں شیخ رشید صاحب بھی پریس کانفرنس کریں گے یا ٹویٹ کریں گے، یعنی کہ وہ پی ٹی آئی سے الگ ہو جائیں گے اور اس چیز کو وہ مان لیں گے۔ یہ میرا جو مائنڈ ہے وہ 100% اس ٹائم تیار ہے۔ تو یہ ٹائم ہے، تھوڑا لگے گا، یعنی کہ 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، 3 یا 4 ہفتے لگ سکتے ہیں، لیکن وہ مان جائیں گے، اب مجھے اتنی یقین ہو گیا ہے۔ جس طرح سے عثمان ڈار نے بیان دیا ہے، اس کے بعد فاروق حبیب نے بیان دیا ہے، تو اب شیخ رشید کا بھی کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا میرے خیال میں۔ وہ بھی جلد بیان ان کا جاری ہو جائے گا، اور وہ پارٹی میں تو نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں، لیکن ان کا جو اتحاد ہے وہ اپنا اتحاد توڑ دیں گے اور وہ 9 مئی کی وہ مذمت بھی کریں گے، یہ مجھے پورا یقین ہے آنے والے کچھ دنوں میں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو فلسطینیوں کے اوپر اس ٹائم اسرائیل ظلم کر رہا ہے، پورے ملک میں انہوں نے بمباری کی ہوئی ہے، حملے کر رہے ہیں،
جو مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، بچوں کو، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، تو پورے دنیا میں جتنی مسلمان ممالک ہیں وہ بڑے زور و شور کے ساتھ مذمت بھی کر رہے ہیں اور بڑی بڑی ریلیاں بھی نکال رہے ہیں مذمتی. لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی ایک جماعت اسلامی نے کراچی میں نکالی ہے ریلی. اس کے علاوہ کوئی ایسی ریلی نظر نہیں آئی ہے جو اتنی بڑی ہو، جو مذمتی طور پہ کی گئی ہو فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے. لیکن چھوٹی چھوٹی جو وہ ریلیاں کی گئی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان ریلیوں کو بڑا ہونے دیا جائے، پھر لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو پولیس ہے وہ جو فلسطین کے لیے لوگ نکلے ہیں ان کو بھی گرفتار کر رہی ہے. یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، جو آدمی ہے، وہ انسان، یہ پاکستانی ہیں، وہ نکلتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے یہ ریلی نکال رہے ہیں، لیکن ان کو خود بھی جو ہے وہ پکڑ لیا جاتا ہے اور مختلف کیسز میں جو ہے وہ ایف آئی آر وغیرہ کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کیا اس سے یہ ایک واضح پیغام ملتا ہے کہ فلسطینی بھی ایک ظلم کی زد میں آئے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم پاکستانی بھی اس ظلم کی زد میں ہیں. ہمیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاتی، مطلب کہ ہمیں ریلی میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی جاتا ہے تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. خاص طور پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں، وہ جو ریلی کا یا کوئی اس طرح کا جو پروٹیسٹ کا اعلان کرتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے اور مختلف کیسز میں ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے. یہ ایک شرمناک بات ہے ہمارے لیے کہ ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ یہ کام کر رہی ہے، اور جو ہماری پولیس ہے وہ عوام کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے. اس کے علاوہ آج کے لیے اتنے ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.